السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کے 18ویں پارے قد افلح کی۔ یہ پارا آپ دیکھیں گے بہت ہی خاص ہے۔ اس میں 3 ایسی اہم صورتیں ہیں جو ہمیں ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک کی رہنمائی دیتی ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پارے میں 3 صورتیں ہیں اور ان کی ترتیب بہت کمال کی ہے۔ یہ ہمیں ایک سفر پہ لے جاتی ہیں۔ پہلے ایک فرد کی بات، پھر معاشرے کی اور پھر سچائی کو پہچاننے کی۔ یہ صورتیں ہیں سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں جڑی کیسے ہوئی ہیں۔ تو آج کا ہمارا سفر سمجھیں کہ 3 حصوں میں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک مومن کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، پھر بات کریں گے کہ ان خوبیوں سے ایک اچھا، مضبوط معاشرہ کیسے بنتا ہے، اور آخر میں ہم اس پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صحیح کو غلط سے الگ کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ بات ہوگی سورۃ المؤمنون کی۔ اس سورت کا نام ہی ایمان والے ہیں۔ یہی وہ سورت ہے جو ایک کامیاب مومن کی شخصیت کی بنیاد رکھتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اصل حقیقی کامیابی آخر ہے کیا چیز۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال سامنے آتا ہے۔ قرآن کی نظر میں سچی کامیابی کیا ہے؟ کیا یہ پیسہ، شہرت یا طاقت ہے، یا کچھ اور؟ سورۃ المومنون اسی سوال کا بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ سورت شروع ہی ہوتی ہے ایک بہت طاقتور پیغام سے، یعنی کامیاب مومنین کی صفات سے۔ یہ بتاتی ہے کہ کامیابی کا سفر باہر نہیں، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ بات کرتی ہے انسان کی تخلیق کے معجزے کی، ہمیں پچھلی قوموں کی کہانیاں سناتی ہے، توحید کے پکے دلائل دیتی ہے، اور آخر میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن سب کو جواب دینا ہے۔ اچھا، جب ایک انسان کا اپنا کردار مضبوط ہو گیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک اچھا معاشرہ بنانا، اور یہیں سے سورۃ النور کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت ایک پاکیزہ اخلاقی معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک مکمل روڈ میپ دیتی ہے۔ تو اب فوکس جو ہے وہ ایک شخص کے اندرونی ایمان سے ہٹ کر پورے معاشرے کے اصولوں پر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہی اچھے اور مضبوط کردار والے لوگوں سے ہے نا؟ اس صورت میں معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے واضح اصول دیے گئے ہیں، جیسے کہ غلط کاری اور کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزائیں، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب، پھر حجاب کے احکامات ہیں، اور ان سب کی جڑ میں جو چیز ہے وہ ہے حیا کا تصور، جو پورے معاشرے کو اخلاقی طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ حیا، یہ صرف شرمانا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے، وہ اخلاقی کمپاس ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ایک شخص کی بھی حفاظت کرتا ہے اور پورے معاشرے کی بھی۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اپنے سفر کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ یہاں بات ہوگی سورۃ الفرقان کی، یعنی وہ سورت جو ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کا ایک پیمانہ دیتی ہے۔ الفرقان، اس لفظ کا مطلب ہی ہے فرق کرنے والی چیز، اور یہ سورت بتاتی ہے کہ قرآن خود ہی وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے جو ہدایت کو گمراہی سے اور توحید کو شرک سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ تو یہ سورت سمجھیں حق اور باطل کے بیچ میں ایک صاف لکیر کھینچ دیتی ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ ہدایت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، وحی کی روشنی ہے، اور دوسری طرف گمراہی، شرک اور انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اعتراضات کا اندھیرا۔ الفرقان ان دونوں راستوں کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کے سوالوں اور اعتراضات کے بڑے زبردست جوابات دیے ہیں، کائنات کی نشانیوں کی طرف دھیان دلوایا ہے، اور پھر یہ بھی واضح کیا کہ ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کا انجام کتنا الگ الگ ہوگا، اور آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے پیارے بندوں کی کیا ہی خوبصورت صفات بتائی ہیں۔ تو ان تینوں صورتوں کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اس 18ویں پارے کا اصل خلاصہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ سفر ہے۔ پہلا قدم، خود کو بنانا۔ سورۃ المومنون ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر کام کرو، اپنے کردار کو ایمان کی خوبیوں سے مضبوط بناؤ۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم، جب ایک انسان خود ٹھیک ہو گیا تو اب باری ہے معاشرے کی۔ سورۃ النور ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ کیسے یہی اچھے لوگ مل کر ایک ایسا پاکیزہ اور اخلاقی معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں سب سکون سے رہ سکیں۔ اور پھر ہے تیسرا اور آخری قدم، حق کو پہچاننا،
جب انسان بھی اچھا ہو گیا اور معاشرہ بھی، تو سورۃ الفرقان انہیں وہ نظر دیتی ہے، وہ پیمانہ دیتی ہے جس سے وہ زندگی کے ہر موڑ پر صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، اپنی ذات سے شروع کر کے معاشرے کو بہتر بنانا اور پھر سچائی کو پہچاننے کا یہ 3 قدموں کا سفر ہم آج کے دور میں اسے اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔